की तालीम, सेहत और सफाई की सहूलियात का फुकदान। प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स की कार्रवाई महज दिखावा। वन डिश की खिलाफ वर्जी पर रस्मी एक्शन होता है। स्पेशल ब्रांच ने सब अच्छा कहने वालों को बेनकाब कर दिया। अर्बन यूनिट भी फट पड़ा। लाहौर कारकर्दगी में अजला में 38वें नंबर पर चला गया है। आपको आगाह कर रहे हैं कि तालीम, सेहत और सफाई की सहूलियात का फुकदान है। प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स की कार्रवाई महज दिखावा है। वन डिश की खिलाफ वर्जी पर रस्मी एक्शन होता है। स्पेशल ब्रांच ने सब अच्छा कहने वालों को बेनकाब कर दिया। अर्बन यूनिट भी फट पड़ा। लाहौर कारकर्दगी में अजला में 38वें नंबर पर चला गया है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की ज़ेर सदारत अहम इजलास हुआ। इजलास में प्राइस कंट्रोल समेत दीगर उमूर का जायजा लिया गया। कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर्स की वीडियो लिंक के जरिए इजलास में शिरकत। डिप्टी कमिश्नर्स की प्रमोशन कारकर्दगी से मशरूत करने का असूली फैसला किया गया है। मॉनिटरिंग के इशारियों से डिप्टी कमिश्नर की कारकर्दगी रिपोर्ट पेश की गई है। कीमतों के इस्तेहकाम, डेवलपमेंट स्कीम, शादी के खाने में वन डिश की पाबंदी की गई है। तालीम और सेहत के हवाले से कारकर्दगी का जायजा लिया गया। डिप्टी कमिश्नर की प्रमोशन कारकर्दगी से मशरूत करने का असूली फैसला किया गया है। वज़ीर आला की सूबे भर में रोटी और ब्रेड की मुकर्ररा निर्ख पर फरोख्त यकीनी बनाने की हिदायत। इजलास में मज़ीद भी हिदायत जारी की गई कि मवेशी मंडियों में कुर्बानी के जानवरों की फरोख्त पर फीस आयद करने से रोक दिया जाए। सेनेटर परवेज रशीद, वज़ीर इत्तलात अस्मा जाहिद बुखारी, मुआविन ख़ुसूसी ज़ीशान मलिक और दीगर भी शरीक थे। मोटरसाइकिल को व्हीकल फिटनेस निज़ाम में लाने का फैसला किया गया है। शहरियों के लिए बाइक का फिटनेस सर्टिफिकेट लेना लाजमी करा दिया गया है। पंजाब हुकूमत ने कावानीन में तरामीम की तैयारी कर ली है। स्मोक तदारुक ऑर्डिनेंस में भी तब्दीली होगी। पंजाब में मोटरसाइकिलों को भी व्हीकल फिटनेस निज़ाम में लाने का फैसला कर लिया गया है। मोटर व्हीकल ऑर्डिनेंस में तरामीम की जाएंगी। बसों और गाड़ियों के बाद मोटरसाइकिलों का भी फिटनेस सर्टिफिकेट लेना होगा। मोटरसाइकिल फिटनेस सर्टिफिकेट उनके लिए लाजिम होगा जिनकी मोटरसाइकिल पुरानी होगी। कानून में तरामीम के लिए मुख्तलिफ शराइत से ज़ेर गौर हैं। ज़राए के मुताबिक स्मोक के तदारुक के लिए पंजाब हुकूमत ने मोटर व्हीकल ऑर्डिनेंस में तरामीम का हुक्म दिया है। कि मोहम्मद नगर बीबी पाक दामन गड़ी शाहों में तारों का जाल बिछ गया। लेस्को खामोश तमाशाई इलाका मकीन मुश्किलात का शिकार हो गए हैं। हाल ये है कि मेरी दीवार के साथ मेरा स्प्रिट लगा हुआ है, बाहर आउटडोर लगा हुआ है, कोई सर्विस करने के लिए तैयार नहीं हो। कह रहे इतना जाल लगा हुआ है तारों का, हमने मरना है कि इसको धोएं। 3-3 फुट पे मीटर लगाए हुए हैं, किसी का हाथ लग जाए ये वापटा वाले ने जान के कि नहीं जी मीटर बाहर हमने निकालने। 3-3 4-4 मरतबा। समनाबाद के दूसरे गोल चक्कर का फवारा जब्बुहाली का शिकार है। फवारे से मुल्हका पार्क भी पीएचए इंतजामिया की गफलत का मुंह बोलता सबूत है। 6 महीने हो गया जी ये खराब पड़ा है। पहले बहुत खूबसूरती थी, इधर हम बैठते थे, फुहारा चलता था और ठंड लगती थी। अब गर्मी पड़ रही है, हम मजदूर आदमी है, रोटी की तलाश में है और काम भी नहीं लग रहा इधर गर्मी। पाक अरब सोसाइटी के रिहायशियों का नैब ऑफिस के बाहर एहतजाज। मुजाहरे में बुजुर्गों, बच्चों और खातिन की बड़ी तादाद ने शिरकत की। मुजाहरीन का कहना था कि 10 साल गुजर गए, ताहाल बिजली, सीवरेज सिस्टम और अब पानी का मसला हल न हुआ। पाक अरब हाउसिंग स्कीम के रिहायशियों ने नैब ऑफिस के बाहर एहतजाज किया। 10 साल गुजर जाने के बावजूद बिजली, सीवरेज सिस्टम और पानी की दस्तयाबी के खिलाफ शदीद एहतजाज किया गया। बुजुर्गों, बच्चों और खातिन की बड़ी तादाद ने शिरकत की। मुश्किलात का तारुफ इस बैनर से करवाना चाहूँगा। आप इस बैनर के ऊपर कैमरा दौड़ाएंगे तो आपको नजर आएगा कि हमारा स्लोगन यही है कि बिजली दो, सीवरेज दो। तो मैं आपको बताता चलूँ, आज से 14 साल पहले जब ये हाउसिंग सोसाइटी लॉन्च की गई तब से लेकर आज तक वहाँ ना बिजली की तारें वापटा की एक्सेस है, ना उधर पानी की लाइन बिछाई गई है और ना सीवरेज की लाइन बिछाई गई है। हमारी ज़िंदगी का गुजारा सोलर के ऊपर है। जब धूप आती है तो हमारी ज़िंदगी का सर्कल शुरू हो जाता है, जब धूप चली जाती है तो रात को उधर अंधेरा होता है। आप देखेंगे तो आपको लगेगी नहीं ये सोसाइटी है। जहाँ तक पानी की बात है तो हम ज़ेरे ज़मीन पानी का बोर करके वही 100-150 फुट करके और साथ में घर में हम भी। डीजी नैब लाहौर की सरबराही में महाना खुली कचहरी का इनेकाद किया गया। हाउसिंग सेक्टर के बढ़ते केसेस और शिकायत पर डीजी नैब लाहौर का अहम ऐलान। इस खुली कचहरी का मजीद अहवाल जानेंगे। उस्मान खादिम कंबो हमारे साथ मौजूद हैं। जी आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, डीजी नैब लाहौर अमजद औलख ने आज खुली कचहरी का इनेकाद किया था। खुली कचहरी में ख़याबदान अमीन हाउसिंग सोसाइटी, पाक अरब हाउसिंग सोसाइटी
پروفیشنل کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی، الفلاح کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی اور پرائم زون کے متاثرین نے شرکت کی تھی، اور اس کھلی کچہری کے اندر ڈی جی نیب نے شکایات سنی اور ایک بڑا اعلان کرتے ہوئے یہ حکم جاری کیا کہ لاہور اور مضافات میں موجود غیر قانونی ہاؤسنگ سوسائٹیز کے خلاف بھرپور جو ہے وہ کریک ڈاؤن کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ جو مختلف ہاؤسنگ سوسائٹیز کے اندر متاثرین ہیں جن کو اپارٹمنٹ نہیں مل سکے، فلیٹس اور پلاٹ نہیں مل سکے، ان کو اس بات کی یقین دہانی کروائی گئی کہ انہیں ان کے فلیٹس، اپارٹمنٹس اور پلاٹس دلوائے جائیں گے، جبکہ کچھ ہاؤسنگ سوسائٹی جو ڈیفالٹ کر چکی ہیں اور جن کے متاثرین وہاں کچہری میں موجود تھے، ان کو یہ بتایا گیا کہ جو سوسائٹی ہے ان کی انتظامیہ سے پیسے ریکور کروائے جائیں گے اور تمام جو متاثرین ہیں ان کو فراہم کیے جائیں گے۔ جو ڈی جی نیب تھے انہوں نے تمام متاثرین کی شکایات سنی، ان کو ازالے کے حوالے سے بھی بتایا اور موقع پر ہی ہدایات بھی جاری کرتے رہے، احکامات بھی جاری کرتے رہے۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ مشروط ضمانت پر پورا نہ اترنے کی صورت میں جو مختلف کیسز کے ملزمان ہیں ان کی ضمانت منسوخی کے لیے عدلیہ سے بھی رجوع کیا جا رہا ہے، ملزمان کو گرفتار کیا جائے گا اور ان کی جائیدادیں فروخت کر کے متاثرین کو بقیہ رقوم جو ہیں وہ واپس کی جائیں گی۔ 400 سے زائد متاثرین اس کھلی کچہری میں ڈی جی نیب کے سامنے پیش ہوئے، اس میں شریک ہوئے، انہوں نے اپنی اپنی شکایات بتائیں اور ڈی جی نیب نے یہ کہا کسی بھی صورت کوئی بھی جو فراڈ ہوگا، کوئی اس طرح کا معاملہ ہوگا، اس کو برداشت نہیں کیا جائے گا۔ اور کھلی کچہری کا انعقاد ان کا یہ کہنا تھا کہ متاثرین اور نیب میں فاصلے کم کرنے کی ایک کاوش ہے اور یہ ماہانہ کھلی کچہری تھی جو ہر مہینے کی آخری جمعے کو ہوتی ہے۔ جی عثمان خادم کمبو ہمیں تفصیلی آگاہ کر رہے تھے، آپ کا بہت شکریہ۔ آپ کو آگاہ کرائے ہیں کہ ڈی جی نیب لاہور کی سربراہی میں ماہانہ کھلی کچہری کا انعقاد کیا گیا۔ ہاؤسنگ سیکٹر کے بڑھتے کیسز اور شکایات پر ڈی جی نیب لاہور کا اہم اعلان۔ کہ صدر مسلم لیگ نون میاں محمد نواز شریف سے ناروے کے سفیر ایلبرٹ کی ملاقات ہوئی ہے۔ ملاقات میں دو طرفہ دلچسپی کے باہمی امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ پاکستان اور ناروے کے درمیان تعلقات کو مزید وسعت دینے بارے امور پر گفتگو ہوئی۔ ناروے کے سفیر نے نواز شریف کو مسلم لیگ نون کا صدر منتخب ہونے پر مبارکباد دی۔ نواز شریف نے ناروے کے سفیر ایلبرٹ کا آمد اور نیک تمناؤں پر شکریہ ادا کیا۔ صوبائی وزیر بلدیات کی زیر صدارت ستھرا پنجاب پروگرام بارے اہم اجلاس ہوا ہے۔ پنجاب بھر سے میونسپل چیف آفیسرز اور پرائیویٹ کمپنیز کے نمائندوں نے شرکت کی۔ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت صفائی پروگرام کی آؤٹ سورسنگ کا جائزہ لیا گیا۔ خواہش مند پرائیویٹ کمپنیوں نے صفائی کے لیے اپنی استعداد کار اور تجربے کی تفصیل بھی بتائی۔ تحصیل کی سطح پر ستھرا پنجاب کی آؤٹ سورسنگ کی جائے گی، وزیر بلدیات کی جانب سے مزید بتایا گیا کہ دیہات شہروں میں صفائی کے دیر پا نظام کے لیے شہریوں کی شرکت ضروری ہے۔ اب آپ کو بتائیں کہ گرمی کی چھٹیوں میں اساتذہ کے تبادلوں پر عائد پابندی اٹھانے کا یہ معاملہ ہے۔ اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کا 36 اضلاع کو اساتذہ کے ڈیٹا کی تصحیح کا حکم۔ ایک روز میں 12 اضلاع اساتذہ کے اسکول انفارمیشن سسٹم پر ڈیٹا کی درستگی کریں گے۔ لاہور میں ڈیٹا کی تصحیح 4 جون کو ہوگی۔ سیس کو 4، 5 اور 6 جون کو اوپن کیا جائے گا۔ اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ نے تمام ایجوکیشن اتھارٹیز کو مراسلہ جاری کر دیا ہے۔ اب آپ کو بتائیں کہ مئی کا مہینہ بھی ختم ہو گیا، مستحق فنکاروں کو امدادی رقم نہ مل سکی۔ 1200 سے زائد فنکار آرٹسٹ سپورٹ کی رقم سے 6 ماہ سے محروم ہیں۔ محکمہ اطلاعات و ثقافت نے فنڈز کے لیے اکاؤنٹنٹ جنرل کو متعدد خط لکھے۔ غریب اور مستحق فنکاروں کو آرٹسٹ سپورٹ فنڈز ریلیز نہیں کیے جا سکے۔ آپ کو آگاہ کریں کہ مئی کا مہینہ بھی ختم ہو گیا ہے لیکن مستحق فنکاروں کو امدادی رقم نہیں مل سکی۔ 1200 سے زائد فنکار آرٹسٹ سپورٹ کی رقم سے 6 ماہ سے محروم ہیں۔ اب آپ کو بتائیں کہ فلیٹس ہوٹل میں مس پاکستان 2024 مقابلے میں جیتنے والوں کی ڈراوننگ تقریب ہوئی ہے۔ مس پاکستان اور مسز پاکستان ورلڈ کی سی ای او سونیا احمد تقریب کی شرکت۔ اس حوالے سے مزید جانیں گے زین متنی سے۔ جی زین متنی آگاہ کیجیے گا۔ موجود ہوں فلیٹس ہوٹل میں جہاں پہ مس ورلڈ پاکستان مس سونیا احمد میرے ساتھ ہے اور یہاں پہ کراؤننگ جو ہے 2024 کی جو ہے وہ تقریب ہو رہی ہے۔ جو سلیکٹ ہوئی ہیں مس پاکستان کے لیے ان کی جو ہے وہ تقریب ہو رہی ہے۔ مس سونیا ہمارے ساتھ موجود ہے۔ مس سونیا یہ بتائیے گا کہ کیا ہے یہ؟
یہ ایک کراؤننگ سیریمنی ہو رہی ہے ہماری ان کنٹیسٹنٹس کی جو ہم نے ورلڈ وائڈ چوز کری ہے, جو پیتھولوجسٹ ہے, ڈاکٹرز ہے, لائرز ہے, دے آر آلسو سافٹ ویئر انجینئرز. یہ لوگ سب اکٹھی ہوئی ہیں. اچھا, انٹرنیشنلی پہلے یہ مقابلے ہوتے تھے, لیکن کچھ چند سالوں سے پاکستان بھی جو ہے ان مقابلوں میں بہت آگے ہے. تو کس طرح آپ مینیج کر رہی ہیں, کس طرح لے کے چل رہی ہیں, اور سب سے بڑی بات کہ ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ اس کنٹیسٹنٹ میں حصہ لینے کے لیے کیا کیا جو ہے وہ کرنا پڑتا ہے؟ سب سے پہلے ایک لڑکی کو کانفیڈنٹ ہونا چاہیے حصہ لینے کے لیے. اوبیسلی ہم دیکھیں ایک ماڈلنگ ایجنسیز ہوتی ہیں, ماڈلنگ انڈسٹری ہوتی ہیں, ان سے ہم تھوڑے سے مختلف ہے, کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم ایجوکیٹڈ اور بہت ہی کیریئر اورینٹیڈ لڑکیوں کو لے کر آئیں. اٹ از ایک کمپٹیشن ہے, ہیلتھی کمپٹیشن ہے, جو ہم لڑکیوں کو پریپیئر کر کے آگے بھیجتے ہیں تاکہ دے کین ریپرزینٹ پاکستان ان دا بیسٹ وے پاسبل. تو اس میں خراب کرنے والی جو بات ہے وہ آئی ہیو ناٹ کم اکراس اٹ, کیونکہ میں ڈائریکٹلی ساری لڑکیوں کو اور لڑکوں کو ہینڈل کرتی ہوں, تو ان کو میرے تھرو ہی جانا پڑتا ہے, وچ از دا اونلی تھنگ دیٹ از دیئر. مگر وی ڈونٹ ڈیل وتھ اینی تھرڈ پارٹی آرگنائزیشنز اور ایجنسیز, ایسے کچھ ہم ڈیل نہیں کرتے. ہم ورڈ آف ماؤتھ پر زیادہ یقین رکھتے ہیں, ہم ان لوگوں کو زیادہ لیتے ہیں جو جن کا پروفائل جب ہم دیکھتے ہیں ہمیں لگتا ہے کہ اوکے دس از دا رائٹ فٹ فار پاکستان. کتنی لڑکیاں جو ہیں زین متنی اپڈیٹ کے لیے آپ کا بہت شکریہ. اب آپ کو بتائیں کہ الحمرا آرٹ سینٹر میں اولمپکس 2024 کے حوالے سے تصویری نمائش کا انعقاد کیا گیا ہے. فرانسیسی سفیر نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی ہے. اولمپکس مختلف ممالک کے کھلاڑیوں کو ایک ہونے کا سبق دیتا ہے. الحمرا آرٹ سینٹر مال روڈ میں اولمپکس 2024 کے حوالے سے تصویری نمائش منعقد کی گئی. فرینچ سفیر نکولا گیلے, فرانسیسی کونسلر ویلری, ڈائریکٹر فرینچ سینٹر لاہور میاں عمران مسعود نے شرکت کی. سینیٹر ولید اقبال, رضی احمد, سائرہ رشید, راشد محمود, ماجد سعید, عامر نواز سمیت دیگر بھی شریک ہوئے. فرینچ سفیر کا کہنا تھا اولمپکس مختلف رنگ و نسل کے افراد کو ایک کرتا ہے اور جیت کا جذبہ پیدا کرتا ہے. Many events in Pakistan and in the world in advance of the Olympic Games and the Paralympic Games that will follow. And we have this exhibition today, which is showing a very specific aspect of sport, which represents a lot of values, but in this case, it's sports and fraternity. سابق وزیر تعلیم میاں عمران مسعود نے بھی نمائش کے انعقاد کو سراہا. اولمپکس کی آپ فوٹوگرافس جو پیچھے دیکھ رہے ہیں, اس میں دکھایا ہوا ہے جذبات دکھائے ہیں ہار اور جیت کے, اور بہت سے ممالک اکٹھے ہو کر جو آپس میں مقابلہ کرتے ہیں, اور ایک ایسی یونیورسل ایک پلیٹ فارم ہے جہاں پر لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں. چیئرمین گورننگ باڈی لاہور آرٹس کونسل رضی احمد کا کہنا تھا کہ الحمرا میں ایسی نمائشوں کا انعقاد فن و ثقافت اور کھیلوں کو فروغ دے گا. اولمپکس آنے والی ہیں جولائی میں, تو اس کا یہ ایک آغاز ہے, اور پاکستانی اسپورٹس مین, ایتھلیٹ, اسپورٹس ویمن جو پیرس میں شرکت کریں گی, ان کو ہم ایک عکاسی دکھا رہے ہیں فرینچ کلچر کی, جو کہ اسپورٹس ویمن کے ذریعے دکھایا جا رہا ہے. اولمپکس 2024 کا انعقاد پیرس میں جولائی میں ہوگا. تصویری نمائش میں کھلاڑیوں کی جیت کا جذبہ دیکھنا مثبت پہلو ہوگا. کیمرامین انجم شہزاد کے ہمراہ زین مدنی, حسین سٹی 42. اسی کے ساتھ بلیٹن اپنے اختتام کو پہنچا. آپ دیکھتے رہیے سٹی 42.